اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں نفس پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نفس امارہ کا، نفس لوامہ کا، نفس ملہمہ کا، نفس مطمئنہ کا اور پھر نفس راضیہ، نفس مردیہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے قبل ہم نے گفتگو کی ہے نفس امارہ پر، نفس لوامہ پر اور پھر نفس ملہمہ پر۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے نفس مطمئنہ پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ الفجر میں آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اے اطمینان پا جانے والے نفس ملہمہ میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ملہمہ کی صفات مکمل طور پر جب پائی جانی شروع ہو جائیں تو نفس ملہمہ پر آ کر اعلیٰ درجے کے پر جب وہ فائز ہوتا ہے نفس ملہمہ پر، تو اس کو ادنا درجے کی ولایت پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ملہمہ میں داخل ہونے کے بعد جب ریاضت کرتا ہے بندہ تو پھر اس کو ادنا درجے کی ولایت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان نفس ملہمہ سے نکلتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو پھر نفس مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے۔ یہ چوتھے درجے کا نفس ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو جس حال میں بھی رکھا وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یعنی جس حال میں بھی وہ رہے گا اللہ رب العزت پر شکر کرے گا اور اس پہ اطمینان پا جائے گا۔ جس شخص کو نفس مطمئنہ عطا ہو جائے تو یہاں سے اعلیٰ درجے کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے ابھی ذکر کیا نفس ملہمہ پر ادنا درجے کی ولایت ملتی ہے، اور جب نفس مطمئنہ میں داخل ہو جاتا ہے تو یہاں پر آ کر اس کو اعلیٰ درجے کی ولایت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ نفس مطمئنہ میں پہنچ کر یعنی جو خواص بدلتے ہیں، نفس مطمئنہ میں جب بندے کی ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اس کے خواص بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو وقت گزرتا ہے اس کے قلب اور نفس کی حالت ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ یعنی نفس امارہ میں نفس اور قلب مختلف ہیں، نفس لوامہ میں بھی مختلف ہیں، نفس ملہمہ میں بھی مختلف ہیں، لیکن جب یہ نفس مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے اور عبادت اور ریاضت کرتا ہے، جس کا قلب جو ہے اطمینان پا جاتا ہے، نفس اطمینان پا جاتا ہے، تو قلب کی اور نفس کی دونوں کی حالتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کی کیفیات بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لطائف کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ یعنی جسم کے اندر 5 لطائف ہیں، سینے کے اندر، یہ پانچوں کے درجات بلند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ان کی کیفیت بلند ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی نفس مطمئنہ میں داخل ہونے کے بعد اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے نفس مطمئنہ میں داخل ہونے کے بعد اس بندے کے اندر ایسی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ دشمن کو وہ معاف کر دیتا۔ اگر کوئی شخص نفس مطمئنہ کے حامل شخص کو گالی دے یا اس پر ظلم کرے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے اندر بخشش کی اور عطا کی جو حیثیت ہے یا جو اس کے اندر کوالٹیز ہیں، یہ اتنی بلند ہو جاتی ہیں کہ اس کے اندر بخشش اور عطا کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پر توکل بڑھ جاتا ہے، طبیعت میں علم اور بردباری پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان نفس مطمئنہ کا حامل شخص اس میں حلیم طبع طبیعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ بالکل حلیم طبع شخص بن جاتا ہے۔ عبادت گزاری بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، اللہ پر ہر وقت مطمئن رہتا ہے، اللہ کی ہر فیصلے پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی صفات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب اس کو خواب کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص جو نفس مطمئنہ میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو خواب کس قسم کے آتے ہیں۔ سب سے پہلے نفس مطمئنہ کا حامل شخص حقیقت پر مبنی خواب دیکھتا ہے۔ نفس امارہ، لوامہ اور ملہمہ کا حامل شخص یہ حقیقت پر مبنی خواب نہیں دیکھتا، لیکن مطمئنہ میں داخل ہونے کے بعد اس پر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ پھر یہ حقیقت پر مبنی خواب دیکھتا ہے۔ اب اس خواب میں زیادہ تر اس کو کیا نظر آتا ہے، اور یہ عادت بن جاتی ہے، اکثر یہ خواب دیکھتا ہے۔ پہلے خواب جو مرحلے تھے، دائرے تھے، اس میں جو داخل تھے جو لوگ، وہ اکثر خواب نہیں دیکھتے، لیکن یہ مطمئنہ میں داخل ہونے کے بعد اکثر خواب دیکھتا ہے۔ اب خواب میں یہ سب سے پہلے کیا کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے گا، قرآن پاک کی تلاوت دیکھے گا، قرآن پاک کی خواب میں زیارت کرے گا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، رسول، پیغمبر، ان کی آئے دن ان میں سے کسی نہ کسی کی اس کو زیارت ہوگی۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا خواب میں،
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ اس میں نفس مطمئنہ میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ نیک اور صالحین بندوں کی محفلوں میں وہ شرکت کرتا ہے۔ خواب میں صوفیاء کو دیکھے گا، اولیاء کو دیکھے گا، گناہ گاروں کو بھی خواب آتے ہیں، نفس امارہ کے لوگوں کو بھی اچھے خواب آ جاتے ہیں، نفس ملہمہ والوں کو بھی اچھے خواب آتے ہیں، نفس لوامہ والوں کو بھی اچھے خواب آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ نفس امارہ کے لوگوں کو اچھے خواب نہ آئے، لیکن ان کو اکثر ایسے خواب نہیں آتے۔ ان کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں جیسے جگنو کبھی کبھی روشنی کر دیتا ہے، اس طرح ان کو بھی اچھے خواب کبھی کبھی آ جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اب نفس مطمئنہ میں داخل ہوا وہ شخص جو ہے اس کو خواب جو زیادہ تر آتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کرے گا، بار بار مسجد نبوی کی زیارت کرے گا۔ اب خواب میں وہ قاضی کو دیکھے گا، جج کو دیکھے گا، عالم کو دیکھے گا، خواب میں مشائخ کو دیکھے گا، حدیث کی کتابوں کو دیکھے گا، خواب میں فقہ کی کتابوں کو دیکھے گا۔ اسی طرح علامات جب یہ بڑھتی ہیں تو مقدس مقامات کی زیارت بھی کرے گا۔ اب یہی شخص نفس مطمئنہ میں داخل ہوا وہ شخص یہ اپنے خواب میں تیر کمان کو دیکھے گا، یہ بندوق کو دیکھے گا، خنجر کو خواب میں دیکھے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی سخت چیزیں ہیں، یہ خواب میں نفس مطمئنہ کے حامل شخص کو کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو مشائخ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لیں یہ چیزیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے لیے قربانی کی علامات ہیں۔ نفس مطمئنہ میں آپ نے دیکھا کہ جب انسان نفس مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے، نفس مطمئن ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ پر فائز ہو جاتا ہے تو اسے نیکی پر اطمینان ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کے ذکر میں وہ اطمینان پا جاتا ہے، یعنی حالات جیسے بھی ہوں وہ بندہ اللہ کے قرب میں مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک حکایت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ نفس مطمئنہ کی حالت جب بندہ اس دائرے میں داخل ہو جاتا تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ایک حکایت مشہور ہے، ایک بزرگ تھے، وہ اپنے مریدین کے حلقے میں تشریف فرما تھے، بہت مالدار شخصیت تھے، ان کا مال بیرون ملک تجارت کے لیے جاتا تھا، جب بھی وہ مال باہر بھیجتے ان کو نفع بھی ہوتا، نقصان بھی ہوتا، تو مریدین کے حلقے میں تشریف فرما تھے تو ان کا مال بیرون ملک بذریعہ بحری جہاز سمندر کے اندر بھیجا گیا۔ تو آپ مریدین کے ساتھ تشریف فرما تھے، کسی نے آ کے آپ کے کان میں کہا حضرت جو وہ مال کل ہم نے بھیجا تھا بیرون ملک، سمندر میں طوفان آیا اور طوفان کی طغیانی کی وجہ سے جہاز پورا پانی میں ڈوب گیا اور سارا مال غرق ہو گیا اور تباہ و بربادی ہو گئی اس مال کی۔ اب بزرگ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنا سر جھکایا، ایسے سر جھکایا، اپنے قلب کی طرف دھیان دیا، اپنے نفس کی طرف دھیان دیا اور مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھایا، چہرہ اٹھا کر انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ یہ جب فرمایا تو مریدین جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے بڑے غور سے بات بھی سنی اور ان کا الحمدللہ کہنا بھی سنا۔ اگلا دن آیا تو وہ پھر بزرگ اپنی مریدین کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور محفل چل رہی تھی تو کسی شخص نے آ کے پھر ان کے پاس آ کر عرض کیا حضرت وہ جو کل خبر آئی تھی کہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے وہ خبر غلط تھی، ہمارا جہاز خیریت کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ گیا اور مارکیٹ میں پورا مال بھی پہنچ گیا اور بہت زیادہ نفع ہوا، بڑا نفع ہوا ہے۔ آپ نے پھر اپنا سر جھکایا اور اپنے قلب کی طرف دھیان دیا اور مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھایا اور چہرہ اٹھا کر فرمایا الحمدللہ۔ مریدین جو دونوں دن محفل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کل بھی آپ نے مسکرا کر کہا الحمدللہ، آج بھی آپ نے فائدے کی خبر آئی اور آج بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ، کیا ماجرا تھا؟ دونوں خبروں میں جو الحمدللہ کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو فرماتے ہیں نفس مطمئنہ میں چونکہ فائد ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی نفس کی اور قلب کی حالت ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاں نقصان کی خبر سنی، نفس اور قلب کی میں نے مراقبہ کر کے چہرہ جھکا کر جب نفس کی طرف دیکھا اور قلب کی طرف دیکھا کہ بڑا نقصان ہوا ہے، میرے قلب کی اور نفس کی حالت کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا نفس کو دنیا کے نقصان سے کوئی غرض نہیں تھی اور قلب جو میرا قلب تھا وہ یاد الہی میں اسی طرح مگن تھا۔ ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ کہا۔ آج جو خبر آئی ہے
इसमें फायदे की खबर थी और बड़ा नफा हुआ था, तो मैंने ये देखा कि मैं अपने कल्ब की तरफ, अपने नफ्स की तरफ ध्यान दूं, कहीं मेरा नफ्स खुशी की खबर सुनकर, नफा की खबर सुनकर कहीं भूल तो नहीं गया, कहीं मोटा तो नहीं हो गया, कहीं छलांगे तो नहीं मारता कि बड़ा नफा हुआ है। लेकिन मैंने आज भी अपने कल्ब और नफ्स को जब मुराकबा करके देखा, इनकी हालत उसी तरह पाई जैसे नुकसान पर पाई थी। उनको आज के नफा से कोई गरज ही नहीं थी, उनको कोई भी परेशानी नहीं थी, नुकसान पर कोई अफसोस नहीं था, नफा पर कोई खुशी नहीं थी। यानी नफ्स अपनी उसी तरह हालत में था जैसे वो नुकसान की हालत में था, जैसे उस नफ्स मुतमइन्ना की हालत होती है उसी हालत में वो से गुजर रहा था, और कल्ब उसी तरह याद इलाही में मगन था। कल्ब को जो के फरमाते हैं कि मैंने कल्ब को देखा कि दुनिया के फायदे को उस पर क्या असरात हुए हैं, वो कितना खुश हुआ है कल्ब। फरमाते हैं कि दुनिया का अब कोई नफा उनको नफा नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि फरमाते हैं कि उनको जो मालाए आला का नफा मिल गया, अब दुनिया का नफा उनको, उनके लिए हेज है, उनके लिए कोई फायदा मंद नहीं। अब दुनिया तो बदल सकती है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, इंसान बदल सकता है, मगर नफ्स की कैफियत, नफ्स की हालत नहीं बदल सकती, क्योंकि वो अल्लाह की रजा में इत्मीनान पा चुका है और इस्तकामत पा चुका है। उसके नफ्स में कोई तगय्युर नहीं आया, ना ही कोई नुकसान उसको अफसोस देता है और ना ही कोई दुनियावी नफा नुकसान, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो इससे अल्लाह ताल्लुकी का इजहार करता है। जब इंसान की ये हालत हो जाती है तो फिर उस शख्स को मकाम रादिया की तरफ रवाना किया जाता है। नफ्से मुतमइन्ना में जो भी इम्तिहानात आते हैं, अगर इंसान अल्लाह की रजा में मुकम्मल तौर पर इत्मीनान पा जाए तो फिर वो नफ्से रादिया के दायरे में दाखिल होता है। तो हाज़रीन मोहतरम, मैंने आपके सामने नफ्से मुतमइन्ना की मुकम्मल सिफात बयान करने की कोशिश की है और आपको ये भी बताया है कि इसकी सिफात क्या होती हैं, यानी इसके अंदर क्या खूबियां पाई जाती हैं, और फिर इसको किस किस्म के ख्वाब आते हैं, और फिर इसको कल्ब की और नफ्स की हालत क्या हो जाती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि नफ्से मुलहिमा पर अदना दर्जे की वलायत मिल जाती है अल्लाह की रब्बुल इज्जत की तरफ से, और नफ्से मुतमइन्ना पर आला दर्जे की वलायत मिल जाती है। और फिर हालत ये होती है, मैंने पिछली गुफ्तगू में भी आपको फरमाया था, अर्ज किया था कि नफ्से मुतमइन्ना में जब बंदा दाखिल होता है तो उसका नफ्स नाफ से निकलकर दोनों अबरुओं के दरमियान आ जाता है, जहां से मशाइख तवज्जो फरमाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश ये है, जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, ताकि आइंदा आने वाली इस तरह की बेशुमार वीडियोस जो हम आपको बड़ी मेहनत के बाद भेजना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए, नफ्स को कंट्रोल करने के तौफीक अता फरमाए, जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं वैसा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। इजाजत दीजिए अपने मेजबान सैयद हारून शाह हाशमी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।